بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 جوان بہنوں اور کتے کے قصے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ بہت ہی پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ملک ایران میں قالین کا کوئی سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ ستیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا، وہ تھا ایک کتا جس کا نام تھا زنادہ۔ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پالا پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی، اس کو پلاتی اور نہلاتی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ زنادہ اس سے اسی طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں کتا نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا۔ شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہ گارو، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کے قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اسی سال مکے ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ اسی سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی، میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئیں اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دی۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکے جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا جب تک آپ نہیں آئیں گے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گی۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔ یقین تھا کہ زنادہ کے موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرات نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ زنادہ ان کے ساتھ تھا، وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اس طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور سے 3 بار دستک ہوئی، پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہارے امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بڑی بھی ہمارے تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے،
احمق لڑکی عورت نے باہر سے جواب دیا۔ تم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم۔ شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، یعنی میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زنادہ جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اس اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے کہ جیسے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی زنادہ ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، آپ کا تو بال بیگا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری پیاری، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے دیس کے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑیں۔ نہ، عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گی جب تک کہ وہ خود نہ آئیں، اور پھر ہمارا کتا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکیل لیا اور برا بھلا کہنے لگی، تم تو بیوقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں، ہماری خالہ آئی ہے اور ہم دروازہ نہ کھولیں؟ واہ، فرض کرو وہ سچ مچ کی خالہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا، ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی، لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی۔ خالہ جان تشریف لائیے۔ مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹی، اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مار دوں گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اس وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف، عائشہ اکیلی ایک طرف، وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بری بو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لیا، پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے مزے کی باتیں سنتی رہیں۔ دن کے وقت تو
बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। इसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। इसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं, छुरियों की तरह तेज और लंबे दांत बाहर निकल आए, बाल सांप की मानद भुंकारने लगे, हाथ तेज नाखूनों वाले बन गए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सब को खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने इन सब को पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि इस अहमक ने आयशा की बात न समझी। बड़े बहन ने जवाब दिया। बुढ़िया ने मज़े लेकर बड़ी बहन को खाया, फिर इससे छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? पहले मेरे अहमक हाथों को खाओ, क्योंकि इसने मैंने आयशा को मारा था। दूसरी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल इसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़की इसके पेट पर चली गई तो इसने तीसरी लड़की से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि उन्होंने आयशा की एक न सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब इसने चौथी बहन से पूछा तो इसने कहा, पहले मेरी टांगें खाओ, क्योंकि इन बेवकूफ़ों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने इसे भी हड़प कर लिया। पांचवी बहन ने कहा, पहले मेरा मुंह खाओ। जब आयशा मुझे दरवाज़ा खोलने से रोक रही थी तो इससे ये बुरा भला कह रहा था। चुड़ैल ने इसे भी चट कर लिया। अब इसने छठी बहन से पूछा तो वो बोली, पहले मेरी आंखें खाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि आयशा दरवाज़ा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल इसको भी हड़प कर गई। अब वो 7वीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी, हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा। आखिर इसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी हुई है। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? बोल तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आयशा मुँह से एक लफ्ज़ न बोली। इसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें जनादा के राख थी। इसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था जैसे रात का हर जरा जनादा बन गया। वो भौंक भौंक कर कह रहा है कि मैं जनादा हूँ, इन लड़कियों का रखवाला, जो कोई इन्हें नुकसान पहुंचाएगा मैं इसकी बोटियां नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंकी जा रही थी। मैं जनादा हूँ, मैं जनादा हूँ। आन आवाजों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी। तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। फिर ये ताला उस दिन खोला जब इसके अब्बा जान हज से वापस आ गए थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें।